آپ نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا یہاں پر ہولڈ ہے. میں تو ماضی کی کوئی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا, میں تو مستقبل کا سوچ رہا ہوں, آگے کا سوچ رہا ہوں. متحدہ قومی موومنٹ سے کسی کی وابستگی ہو, جماعت اسلامی سے ہو, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو, وہ کراچی کا شہری ہے, سندھ کا شہری ہے, وہ پاکستانی ہے. ہم سب کی ذمہ داری جو بحیثیت سرکاری افسران ہوں, عہدیدار ہوں, ان کی ذمہ داری بھی ہے, اور بحیثیت شہری بھی ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ بلا تفریق کام کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور انہی لوگوں سے کام لیا جائے گا. انہی لوگوں نے, اسی کے ایم سی نے ماضی میں شہر کی خدمت کی ہے, اس شہر کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو انشاءاللہ اسی کے ایم سی کے ساتھ کام کیا جائے گا. میں نے اپنا ایجنڈا اس لیے نہیں بتایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہوم ورک کیے بغیر بات کریں. میں کوئی اعلان کر دوں, 1 مہینے بعد آپ مجھ سے پوچھیں گے مرتضیٰ صاحب وہ کام نہیں ہوا. پہلے میں سچویشن کو دیکھ لوں, اسیس کر لوں, اس کے بعد اپنا گیم پلان تیار کروں گا, اور تیار کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا جائے گا. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں ڈیولپمنٹ کا کام پہلے بھی کر رہا تھا. سندھ گورنمنٹ کراچی شہر میں جہاں جہاں کوئی ڈیولپمنٹ کی چیز کر رہی تھی, یا میرے پاس انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا, میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے توسط سے پارکس وغیرہ میں کام کر رہا تھا, وہ تمام چیزیں میں دیکھ رہا تھا. تو میرا بنیادی کام یہ جو تفریق کی سیاست ہے ختم ہو. ہمیں تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ اس ایجنڈے کو لیڈ کرے گی, کے ایم سی اس ایجنڈے کو انشاءاللہ, اور کراچی کے باقی جو بلدیاتی ادارے ان کو امپلیمنٹ کریں گے. جی سر, یہ بتائیں کہ کراچی کے شہری ہونے کے ناطے آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی کہ کراچی کا کون سا بڑا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے؟ آپ نے کوئی اس کی ایک فہرست تو بنائی ہوگی نا سر؟ دیکھیں, پچھلے 4-5 سالوں میں تو مسائل حل ہی نہیں ہوئے نا, کوئی ڈائریکشن ہی انفارچونیٹلی نہیں تھی, تبھی اس ڈائریکشن کو طے کیا جا رہا ہے. جو بنیادی کچھ چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ کھمبے لگے ہوئے ہیں, لائٹس لگی ہوئی ہیں, لیکن لائٹیں جلتی نہیں ہیں. آپ کی سڑک اچھی بن گئی ہے, اس کی لین مارکنگ نہیں ہے. کسی جگہ پہ کوئی سڑک ٹوٹ گئی ہے, اس کے اندر کوئی پیچ ورک کی ضرورت ہے, اس پیچ ورک کو کیا جا سکتا ہے. آپ کے اتنے خوبصورت بڑے بڑے پارکس ہیں, باغ ابن قاسم کو دیکھ لیجئے, برنز گارڈن کو آپ دیکھ لیجئے, اب عزیز بھٹی پارک کو آپ دیکھ لیجئے, سفاری پارک کو آپ دیکھ لیجئے. ان پارکس کو شہریوں کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے. جھیل پارک کو شہریوں کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ شہریوں کے لیے کوئی تفریحی سہولت ہونی چاہیے, جہاں پہ ایک عام آدمی آ کے اس کو انجوائے کر سکے اپنے بچوں کے ساتھ, جس طرح ہوتا تھا ماضی میں. تو ان تمام چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے, وہ کیا جائے گا. ایک بار ہوم ورک ہو جائے, اس کی تمام تفصیلات میں شیئر کروں گا. اسپرے کا کام شروع کروں. اچھا, جو بڑے لوگ تنقید جو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ امپاورڈ نہیں ہیں. یہ جو آپ نے صفائی کی بات کی, یہ صفائی بلدیاتی اداروں کا کام ہے, ڈی ایم سی یعنی کہ نچلی سطح پر یہ کام کیا جاتا ہے. کراچی شہر کے اندر 4 ضلع تھے جو کہ سالڈ ویسٹ کے پاس تھے, اور 2 ضلع تھے جو کہ متعلقہ ڈی ایم سی اس کے پاس تھی, سینٹرل اور کورنگی. آپ ان 4 ضلعوں کا ان 2 ضلعوں سے موازنہ کر سکتے ہیں کہ ایسٹ میں, ساؤتھ میں, ملیر میں, ویسٹ میں آپ کو ان 2 ڈسٹرکٹ کے مقابلے میں سچویشن بہتر نظر آتی ہے. ان دونوں ضلعوں نے پھر فیصلہ کیا کہ سالڈ ویسٹ کی خدمات ان ضلعوں کے لیے بھی حاصل کی جائیں. اس کا ایک ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوا, وہ ٹینڈرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے, کانٹریکٹ اوارڈ ہو چکا ہے, سائننگ ہو چکی ہے. غالباً اگست کے آخر میں کورنگی کے 2 زونز کے اندر اور سینٹرل کے 1 زون ناظم آباد کے اندر وہ سالڈ ویسٹ کے ادارے کام شروع کر دیں گے. تو آپ کو ایک ڈفرینس ضرور نظر آئے گا. اب میں آپ کے سامنے چاہتا تو میں کہتا یار میرا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر, میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. شہر ہمارا ہے, یہ اس شہر میں ڈیلیور کرنا ہے. تو میں نے کل ایم ڈی سالڈ ویسٹ کے ساتھ پہلی میٹنگ کی, اور میں نے اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں میک شور کرنا ہے کہ کورنگی اور سینٹرل کے ڈسٹرکٹس میں اس مہینے کے آخر میں ان زونز کے اندر کام کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے. اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اس مہینے کے آخر میں وہ چیز سٹارٹ ہونی ہے, انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کی جائے گی کام سٹارٹ ہو, وہ لوگوں کو نظر آئے گا. سملرلی پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں آگے ہوں, پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, میں ایسی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شارٹ فال ہے, جو پانی آپ کو ملتا ہے آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. سیوریج ایک ایسی چیز ہے جس کو امیڈیٹلی میں سمجھتا ہوں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ریزالو کر سکتا ہے. میرے انڈر وہ ڈپارٹمنٹ نہیں آتا, لیکن میرے شہر کا ادارہ ہے, وہ ہمارا ادارہ ہے. وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, اور انشاءاللہ ان کے افسران کو موبلائز کر کے جو سیوریج کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو پانی کی آپ نے بات کی,
پانی میں لانگ ٹرم چیزوں کے اوپر تو کام ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے کراچی کو جو اوور آل پانی کی سپلائی ہے اس کو ہم بڑھا سکیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں امیڈیٹ ایک چیز ہے جس کے اندر مجھے میڈیا کی مدد چاہیے ہوگی کہ ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ شہر کے اندر کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر 7 دن 24 گھنٹے پانی آتا ہے اور کچھ ایریاز بدقسمت ایسے ہیں جہاں پر مہینوں پانی نہیں آتا. تو اگر تھوڑا سا ہم لوگ چیزوں کو ریشنلائز کریں, میرے گھر میں بھی نہیں آتا, تو ایک بار ان کو ریشنلائز کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ کراچی کے ایشوز کو ریزالو کے لیے اس کے اوپر کوئی اختیار کا ایشو نہیں ہے. قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ وہ میونسپل ٹیکس ریکور کر سکتے ہیں, اور ماضی میں اسی کے ایم سی نے وہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے. اگر آپ ماضی کے دستاویزات اٹھا کے دیکھیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ تھا اور جو ایکچوئل کلیکشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک ایشو ہے جس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے پوری کوشش یہ ہے کہ میں نے کے ایم سی کی ٹیم کو کہا ہے کہ جب تک ہم فائنینشلی اس ادارے کو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کریں گے, جب تک اس کی اپنی ریسورسز نہیں ہوں گی, تب تک میں سمجھتا ہوں کوئی سسٹینیبل سولوشن نہیں آ سکتا. جی یہ کر کے چلیں آپ کر کے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 33% آف دا سٹی کا اختیار ہے, 37% کا. اگر آپ اپنی فل کیپیسٹی میں بھی جاتے ہیں تو باقی ریمیننگ 67% ہے وہ وفاقی آلموسٹ ادارے ہیں. آپ لوگوں کی جو کانفلکٹس ہیں ود دا فیڈرل گورنمنٹ, آپ کیسے ان کو ٹیکل ڈاؤن کریں گے, کیونکہ 7.1% ہے ڈی ایچ این, سی پی سی اور اس طرح باقی دیگر ادارے ہیں. اگر آپ اپنی فل کیپیسٹی میں بھی جاتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے کریں گے. دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خود کہا کہ اگر ادارے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ادارے نہیں چلتے ہیں. ادارے چلانے کے لیے نیڈ ٹو ہیو ریکوری کے لیے نیڈ ٹو ہیو انسٹیٹیوشن. ڈی ایم سی آپ لوگوں نے خود جو ہے وہ ڈائیلیوٹ کر دی, کسی اور کو دے دی. ڈی ایم سی سندھ گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے لیکن اس کو آپ نے ڈی ایم سی سے ہٹا دیا, پھر لوکل ٹیکسز ہٹا دیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے, واٹر بورڈ آپ کے پاس نہیں ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کو چونکہ بلاول بھٹو زرداری نے لگایا تو آپ جو کسی سے ریکویسٹ بھی کریں گے اس کو ایز اے آرڈر سمجھا جائے گا دیگر اداروں سے؟ اچھا, ہم ہمیشہ یہ کیوں بات کرتے ہیں, یہ چیز نہیں ہے. جو چیز ہے اس کا ہم نے کیا کیا. ہمارے پاس پارکس ہے, ہم نے پارکس کے ساتھ کیا کیا. ہمارے پاس میونسپل ٹیکسز ہیں, ہم نے اس کے اوپر کیا کیا. ہمارے پاس فائر ڈپارٹمنٹ ہے, ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو میں ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا. ہمیں فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے, ہمیں سولوشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے, اور اس لیے میں فوکس اس چیز کے اوپر کر رہا ہوں. میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کروں گا. میں لوگوں کی مدد مانگ رہا ہوں, لوگوں کی کوآپریشن مانگ رہا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ مل کر ہم سب اپنے شہر کی خدمت کریں گے. جس شہر کے اوپر ہم پرائڈ لیتے ہیں کہ ہمارا شہر ہے, تو ہم مل کر کام کریں گے انشاءاللہ. اگر مجھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑا, مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کا شہر ہے,
تو اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی، پازیٹیو طریقے سے کرے گی، تو بالکل بیٹھا جا سکتا ہے. کل میری ملاقات ہوئی تھی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں وزراء کی گورنر صاحب سے، اور گورنر صاحب نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ سپورٹ کی جائے گی. کراچی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کو نکلنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں اور کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ کہ جو کچھ بھی کر سکے انشاءاللہ شہر کی بہتری کے لیے وہ کیا جائے گا. لاسٹ کوشچن. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. پانی کھلے عام شکیل مہر جیسے لوگ پانی چوری کرتے ہیں، لاکھوں بیلن پانی روزانہ فیکٹریوں کو بیچا جاتا ہے. ان علاقوں میں پانی نہیں آتا لیکن فیکٹریوں کو بیچا جاتا ہے. پچھلے دنوں میں ہم نے خبر چلائی تھی شکیل مہر مشہور کراچی کا پانی چور آ گیا، دنیا جانتی ہے. دوسرا سوال یہ کہ چھپ چھپا کے آج بھی شادی بیاہ کی تقریبات شہر میں جاری ہیں. کل بھی ہم نے ایک خبر چلائی گلستان جوہر کے اندر سوسائٹی کے اندر گھر کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں. ان کے لیے کیوں کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ مارکیٹیں تو بند ہیں، شادی ہال بند ہے، پھر گھروں میں اگر 200-300 لوگ آئیں گے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ مارکیٹ اس سے کھول دی. اچھا، میں شکیل مہر صاحب کو جانتا نہیں ہوں تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی شخص بھی پانی کو چوری کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. وزیر بلدیات نے اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے اور انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. جہاں تک آپ نے شادی بیاہ کی تقاریب کی بات کی، دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ ریاست کے 2 ستون ہیں، عوام اور حکومت. اگر عوام حکومت کی پالیسیز کو فالو نہیں کرے گی تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ وہ شادی بیاہ کی سماجی تقاریب آج بھی چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، 100 لوگوں 150 لوگوں 200 لوگوں، وہ درست کام نہیں کر رہے، وہ غلط چیز کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بحیثیت معاشرہ ان تمام چیزوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. جب کارروائی ہم کرتے ہیں کچھ لوگوں کے خلاف تو اگین میڈیا ہی دکھاتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو ہمیں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں جہاں ہم حکومت سے مانگتے ہیں کہ ہاں یار حکومت کو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.